بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل السنہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر مستوی ہے، مخلوق سے جدا ہے اور دیکھنے، سننے اور جاننے اور قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ اس پر متعدد دلائل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر مستوی ہونے کو قرآن مجید میں 7 جگہ پر بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے وہ عرش پر بلند ہے، مستوی ہے۔ بعض لوگ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پر ہے، اور وہ اس عقیدے پر قرآن سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر بھی ہو۔ تو یاد رکھیے ان کا یہ فہم، ان کا یہ نظریہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کے مخالف ہے۔ کتاب و سنت کو سب سے بڑھ کر سمجھنے والی ہستیاں صحابہ اکرام ہیں، سلف صالحین ہیں۔ بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ نفوس پاکیزہ ہیں، قدسیہ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا ہے۔ آپ کی صحبت انہیں حاصل ہوئی ہے، انہوں نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کی زینت بنے ہیں، یہ آپ سے علم حاصل کیے ہیں، آپ کے تربیت یافتہ ہیں، آپ سے دین سیکھے۔ وہ سب سے بڑھ کر نصوص کو جاننے والے ہیں، آیات کو جاننے والے ہیں۔ ان کا زمانہ جھوٹ سے پاک ہے، وہ کتاب و سنت کو سب سے بڑھ کر سمجھنے والے ہیں۔ انہوں نے ان آیات سے کیا سمجھا ہے؟ سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول۔ اس سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ فرمایا اللہم علمہ الکتاب والتأویل، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو تفسیر اور قرآن کا علم سکھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سرفراز ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں مع سے مراد وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، وَعِلْمُهُ مَعَهُمْ، اور اس کا علم لوگوں کے ساتھ ہے، وہ سب لوگوں کو جانتا ہے۔ انہوں نے مع کا معنی علم کیا ہے۔ اسی طرح فقیہ صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول کتاب الاسماء والصفات للبیہقی میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، علم کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَعِلْمُهُ مَعَهُمْ، اس کا علم لوگوں کے ساتھ ہے، اسے علم ہے۔ اسی طرح سیدنا ضحاک بن مزاحم، ان کا بھی یہی قول ہے۔ اسی طرح امام ابو حیان، امام مقاتل بن حیان کا بھی یہی، اور امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل نے بھی یہی معنی بیان کیا۔ تو یہ معنی سلف صالحین کا ہے، صحابہ اکرام کا ہے، تابعین نے صحابہ سے سیکھا ہے، صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، یہ حجت ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی معنی بیان کرتا ہے تو وہ درست نہیں ہے، وہ عقیدہ صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، یہ معطلہ کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو اس نظریہ پر دلیل دیتے ہیں امام جوزی سے، ان سے قطعاً یہ بات ثابت نہیں، بلکہ اس کے مخالف تلبیس ابلیس میں وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو ملتزمہ فرقہ ہے، انہوں نے اللہ رب العزت کو ہر جگہ میں مانا ہے، وہ اس کی تردید کر رہے ہیں۔ اسی طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، مخلوق سے جدا ہے، اور علم، قدرت، سننے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تخافا، اے موسیٰ اور ہارون تم مت ڈر، تم نے ڈرنا نہیں، اننی معکما اسمع و ارا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، میں سنتا بھی ہوں، و ارا، اور میں دیکھتا بھی ہوں۔ یہاں بھی مع کے لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔
اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، ہاں ہمارے ساتھ ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، معنی مائیت کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کا تعارف سیکھے، اور اللہ کا صحیح تعارف یہ ہے کہ وہ عرش پر بلند ہے، مخلوق سے جدا ہے، اور علم، قدرت اور سننے کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔